اگر عورت کوئی زینت اختیار کرے گی اپنے خاون کے لیے، مثلا حرام نہیں ہونا چاہیے، مثلا وگ ہیں وہ حرام ہے، اسی طرح آئی بروز وہ نکالے گی وہ حرام ہے۔ جینون اگر کوئی مباح فیشن ہوگا، مطلب کوئی کپڑا ہے ویڈنگ کے ساتھ کوئی کپڑا ہے اپنے محرم کے سامنے، البتہ آپ کی جو مراد ہے وہ فیشن، مثلا بے پردہ چلنا، بالکل یعنی کشر پہ وڑنے نش ونان پکن، ٹائٹ پلو مغربی، یہ تبرج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جاہلیت الاولیٰ کہا، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولیٰ، یہ ماڈرنزم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پچھلی جہالت کہا۔ تو اصل میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین رحمت اسلام کو پڑھنا چاہے، سمجھنا چاہے، اور مسلمان کو ایک بننا چاہے توحید و سنت کی بنیاد پر، منہج سلف جس کو ہم وے آف دا انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے فہم پر ہمیں چلنا چاہیے انشاءاللہ۔ یہ ہر مرض کا دوا ہے انشاءاللہ۔ سے اور اللہ کی رحمت اور مدد سے بیروہ میں الخلافہ جو کہ مثالی ٹور اینڈ ٹریول عمرہ اور حج سروس ہیں، اسی سلسلے میں آج آیا ہوں، کیونکہ ہمارا پروگرام بھی یہاں تھا اور میرے یہاں لخت جگر عزیز ثاقب صاحب اور ان کا ٹیم ان نے مجھے اصرار کیا، پھر میں یہاں آیا اور لوگوں سے میں نے اپیل کی کہ اس ٹور ٹریول میں آپ انشاءاللہ ان میں شامل ہو جائے اور عمرہ کرے۔ آپ انشاءاللہ اس ٹور ٹریول کو مثالی پائے گے انشاءاللہ۔ مولوی صاحب، اگر ہم معاشرے کی بات کریں، نوجوان مائنرز کی اگر بات کریں، ڈرگس میں مبتلا، اور معاشرے کے لیے کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میرے عزیز فیاض صاحب، میں مختصراً جامع اور مختصر یتھ کاشر پہ ونان ہتن کتن مز اخ کت، ورنہ جوں دوا کیا مرض بڑھتا گیا۔ ایک بات میں آپ کو علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، وہ ہے اللہ کا خوف۔ ہر مرض کا دوا جو ہے حقیقی اور پریکٹیکل دوا، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ جب تک نہ ہمارے بچوں میں اور قوم و ملت میں، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں آئے گا، اور اللہ کے دین رحمت جو ہمارا سیلیبس ہے، وے آف دا لائف اسلام، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں نہ آئے گی۔ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، وے آف دا لائف ہے۔ اسلام کو ہمیں رول ماڈل جان کر، ہر حیثیت میں رول ماڈل جان کر عمل کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ نہیں گمان کرتے ہیں انہیں کوئی دیکھنے والا ہے؟ نہیں، اللہ۔ ہر بیماری کا علاج ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کا احساس۔ جی مولوی صاحب، اور ایک سوال ہے میرا کہ اگر ہم عورتوں کی بات کریں جو ہماری چھوٹی ماں بہنیں ہیں، اگر ہم بات کریں، ایک پورے ہفتے میں 7 دن آتے ہیں، 7 دن میں الگ الگ فیشن نکلتا ہے، ان کے حوالے سے ایک چھوٹا سا میسیج آپ دیجیے۔ جی فیض صاحب، پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اصولی بات، ہر فیشن حرام بھی نہیں ہے۔ ہاں مطلب ہم فیشن سن کر لرزتے ہیں کچھ نا، اگر فیشن کوئی مباح ہے، مثال طور پر اگر عورت کوئی زینت اختیار کرے گی اپنے خاون کے لیے، مثلا حرام نہیں ہونا چاہیے، مثلا وگ ہیں وہ حرام ہے، اسی طرح آئی بروز وہ نکالے گی وہ حرام ہے۔ جینون اگر کوئی مباح فیشن ہوگا، مطلب کوئی کپڑا ہے ویڈنگ کے ساتھ کوئی کپڑا ہے اپنے محرم کے سامنے، البتہ آپ کی جو مراد ہے وہ فیشن، مثلا بے پردہ چلنا، بالکل یعنی کشر پہ وڑنے نش ونان پکن، ٹائٹ پلو مغربی، یہ تبرج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جاہلیت الاولیٰ کہا، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولیٰ، یہ ماڈرنزم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پچھلی جہالت کہا۔ تو اصل میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین رحمت اسلام کو پڑھنا چاہے، سمجھنا چاہے، اور مسلمان کو ایک بننا چاہے توحید و سنت کی بنیاد پر، منہج سلف جس کو ہم وے آف دا انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے فہم پر ہمیں چلنا چاہیے انشاءاللہ۔ یہ ہر مرض کا دوا ہے انشاءاللہ۔ کیا کچھ میسیج رہے گی؟ میری میسیج ہے پوری قوم کو، میری میسیج ہے بالخصوص اپنے نوجوانوں کو، اپنے عزیزوں کو، لخت جگروں کو، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، خلوت اور جلوت میں اپنے جلوت اور بالخصوص اپنے خلوت کو پاک کرے، اللہ تعالیٰ کے حق اور حق و خلق اللہ، بندوں کے حق کو برابر کرے، اپنے ماں باپ کی قدر کرے، پڑوسی کی قدر کرے، رشتہ داروں کی قدر کرے، شرم و حیا سے اپنے آپ کو آراستہ کرے۔ یہ میری میسیج ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جہاں بھی ہو وہاں ڈرے آپ۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔